السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين، والحمد لله رب العالمين۔ معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی حضرت کچھ تضمین کے ساتھ امام اہل سنت کا کلام پیش کر رہے تھے۔ تضمین بھی فی نفسہ ہی بہت اچھی ہے، اور کلام اعلیٰ حضرت حسان الحین کا ہو تو پھر بات ہی کیا ہے۔ لیکن جس نے تضمین لکھی ہے، نصیر جو ہے وہ پاکستان والا ہی نا، تو نصیر کے جو معاملات آخر کے رہے ہیں، وہ آخر کے معاملات عقائد اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر ہیں۔ تو ہم کو ہمارے مذہب نے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا اور یہ تعلیم دی کہ اگرچہ ماضی میں اس کے اشعار اچھے ہو، لیکن جب اس کے اشعار کو لوگوں کے سامنے پڑھا جائے گا تو اشعار کے ذریعے اس کی بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس سے محبت کرنا یہ گناہ ہے، تو ایسے راستے کا انتخاب بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے غلط لوگوں کی محبت پیدا ہو۔ تو اس لیے شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہونا چاہیے اہتمام کہ کلام انہی کا پڑھا جائے کہ کلام بھی اچھا ہو اور لکھنے والا بھی اچھا ہو۔ کلام بھی اچھا ہو، لکھنے والا بھی اچھا ہو۔ تو کلام کو پڑھو گے اور لکھنے والے سے بھی محبت کرو گے تو دونوں اچھے ہوں گے، تو دونوں کی محبت تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ہمارے یہاں غلط لوگوں کا انتخاب ہوتا ہی نہیں، ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر سانس پر اللہ کی ایک نعمت جس کے بارے میں آدمی غور نہیں کرتا۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو مسجد میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ سانس لیا وہ بھی ایک زندگی، سانس کو نکالا وہ بھی ایک زندگی۔ ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالی نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے اہم جو نعمت ہے وہ اسلام کی دولت کا ملنا ہے۔ اللہ نے جو مذہب اسلام ہم کو عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسلام کی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم سے، ان کی نگاہ عنایت سے کوئی اس نعمت کو لے کر اجمیر میں آیا تو ان کے ذریعے تقسیم ہوئی،
کوئی اس نعمت کو لے کر بغداد معلیٰ میں گیا، ان سے تقسیم ہوئی، کوئی اس نعمت کو لے کر آپ جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات دنیا میں پاتے ہیں نا، تو یہ ہر مزار کے ذریعے تم کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، لیکن دنیا بھر کے شہروں میں جو اللہ کے نیک بندے نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو ان کو اگر تقسیم کرنے والی بنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ہے۔ یہ تمام کے تمام مزارات تمہارے عقیدے کے اوپر دلیل دیتے ہیں۔ ہم صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم صرف بیمار ہو جائے تب جاتے ہیں، ہم صرف غریب ہو جائے تو مالدار ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ ہر ولی کے مزار سے جس کو جو بھی فیضان ملتا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے قاسم نعمت ہونے کے اوپر ایسی دلیل ہے کہ ہر مزار سے گویا کہ یہی آواز آتی ہے کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو یہ تمام مزارات کا پیغام ہے، اولیاء کرام کا پیغام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہے نا، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بغیر کسی مبالغہ کے ہر اللہ والے سے جوڑنے والی کوئی ذات ہے تو وہ امام احمد رضا کی۔ تمام اللہ والوں سے جو اپنے قلم کے ذریعے، اپنے عشق کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، تمام اللہ والوں سے جو آپ کو جوڑ کر رکھے گا، تو حضور سید العلماء نے ویسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں دیا ہے، حضور حسن العلماء نے ویسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں دیا ہے۔ تمام بزرگوں نے مسلک امام احمد رضا کا جو انتخاب کیا ہے نا، تو یہ کوئی جنجنا نہیں ہے، ہاں یہ کوئی جنجنا نہیں ہے۔ ہاں کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ جنجنا سمجھتا ہے۔ ہاں کوئی بچہ ہوتا ہے نا، تو بچے کے ہاتھ میں آپ 2 کروڑ کا ہیرا دے دو، وہ کیا جانے 2 سال کا بچہ کیا ہے۔ ہاں جوہری کو اگر دیا ہوتا تو وہ جانتا، وہ جوہری کون ہے؟ سید العلماء ہے۔ وہ جوہری کون ہے؟ حضور احسن العلماء ہے۔ اور ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ مسلک امام احمد رضا وہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات سے جڑ کر رہو گے تو امام احمد رضا 1450 سال کے بزرگوں سے تم کو ایسے جوڑ دیں گے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو تیری قبر کا نشان بھی اگر مٹا دیا گیا نا، تو نشان کے مٹنے کے بعد بھی 2.5 گز زمین میں یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اس لیے دوستو سنجیدگی سے میری چند باتیں سماعت کریں۔ یعنی مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ آج اصل میں سوچ کیا بنتی جا رہی پتہ ہے؟ آدمی مکان بنا لیتا ہے، کاروبار سیٹ ہو گیا، وہ سوچتا ہے اختلاف میں پڑے گا کون۔ نفس کے لیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مجھے کسی نے کچھ کہا اس کے لیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس کی فضیلت کو امام الانبیاء نے بیان فرمایا، ان کی فضیلت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اختلاف یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور فضیلت پر انگلی اٹھانے والے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے تو مکان کو بچانا ہے، مجھے تو کاروبار کو بچانا ہے، مجھے بیوی بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں، انگلی اٹھانے والے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہیں، اگر ان سے اتحاد کرو گے نا تو بظاہر ہو سکتا ہے تیرا مکان بچ جائے،
تیرا کاروبار بچ جائے، تیری دکان بچ جائے، لیکن یہ کہ مرنے کے بعد تیرا ایمان خطرے میں ضرور پڑ جائے گا۔ اور ہمارے لیے سب سے اہم جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کہ ایمان اگر بچ جائے اور ایمان اگر محفوظ رہ جائے تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ اگر تو نے تیرے بچے کو ایک جھونپڑے میں چھوڑ کر مر گیا، ایمان کی حفاظت کے ساتھ غیرت ایمانی دیتے ہوئے تو نے اپنے بچے کو ایسے حال میں چھوڑا کہ اس کے جسم کے اوپر ایک جوڑا ہے، تو نے ایسے حال میں چھوڑا کہ اس کے پاس شام میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر غیرت ایمانی عطا فرمائی اور اپنے بیٹے یا بیٹی کو یہ سمجھا دیا کہ بیٹا بھوک کو برداشت کیا جا سکتا ہے، حضور کی محبت کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر تو نے یہ بتا دیا کہ بیٹا کم کے اوپر گزارا تو ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کرام کے معاملے میں کسی سے صلح نہیں ہو سکتی ہے، اگر تم نے اپنی بچیوں کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اہل بیت کے گستاخ کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر یہ سوچ آپ نے چھوڑ دی نا تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا والے یہ سمجھیں گے کہ فلاں باپ تو جھونپڑے میں چھوڑ کر مر گیا چلا گیا، یا روڈ کے اوپر چھوڑ کر مر گیا چلا گیا، لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ وہ جھونپڑے میں جو غیرت ایمانی کے ساتھ بچے کو چھوڑ کر جائے گا، جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو اسی جھونپڑے میں سانس لینا جنت کے محل کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اختلاف نہ کریں، اپنے نفس کے لیے اختلاف نہ کریں، ہمارا اختلاف و اتحاد کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، یعنی ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ واغبض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، جو اللہ کے لیے کسی کو دے اور جو اللہ ہی کے لیے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، دے تو بھی اللہ کے لیے، میں نہیں دوں گا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، تو ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، وہ مومن کامل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ تصور تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم اگر کوئی صحابہ کرام کی عظمت پر حملہ کرنے والا ہے اور اس سے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو یہ اختلاف اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے میرے صحابہ سے کینہ رکھا، ان سے دشمنی رکھی، ان سے بغض رکھا، تو ان کی دشمنی کرنا یہ میری دشمنی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ واحد اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کو مقام اور مرتبہ دیا گیا، چاہے صحابہ کی جماعت ہو، چاہے اہل بیت کی جماعت ہو، چاہے اولیاء کرام کی جماعت ہو، چاہے سچے مسلمانوں کی جماعت ہو، ان سب سے محبت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج جو اصل میں ماحول بنتا جا رہا ہے، آج اصل میں جو حالات ہے وہ کیا ہے کہ یا تو کم علمی کی بنیاد پر یا ناسمجھی کی بنیاد پر
लोगों की सोच क्या बनती जा रही है कि भाई हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सहाबाए किराम से मोहब्बत करने वाला हूं ना, तो इस मोहल्ले में अगर कोई नहीं करता है, इस मोहल्ले में अगर कोई बिगाड़ पैदा करता है, तो मैं अपने घर में सलामत हूं, मुझे कहने की क्या जरूरत है। यही तो होता है ना, इससे शहर का अमन खराब होगा या और जो भी बात है इस तरह। तो ये कभी कभी क्या होता है, कम इल्मी की बुनियाद पर ऐसी सोच आती है। हमारी सोच और फिक्र क्या होनी चाहिए, जिसको मेरे ताजुशरिया कहते हैं, जो पिया को भाई अख्तर। हाँ, मेरे ताजुशरिया ने कौन सी सोच दी है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जो सोच और फिक्र अता फरमाई, आप जानते हैं कि ये ईमान की दौलत हमको पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम ने कितनी तकलीफें उठाई। क्या आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया। आपने सुना तो होगा ना, सिर्फ सुना है लेकिन गौर तो करें। सुना है लेकिन गौर तो करें कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कुरैश आए थे, कुफ्फार आए थे, मुशरिकीन आए थे, क्या लेकर आए थे, तुम हमारे बुतों का रद्द करते हो, हमारे बुतों की बुराई करते हो, ये बंद कर दो। हाँ, यानी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, सबसे खूबसूरत लड़की से शादी किया जाएगी, क्या कर दी जाएगी। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको बादशाह मान लिया जाए, हम बादशाह बना देंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको माल बहुत कसरत से दिया जाए, तो सब मिलकर माल का ढेर लगा देंगे। तो हमारे आका ने उस वक्त क्या फरमाया था, तुम एक हाथ में सूरज लाकर रखो और दूसरे हाथ में चांद लाकर रखो। हाँ, फिर भी मैं इस बात के लिए राजी होने वाला नहीं। मफहूम क्या हुआ कि उसके बदले में तकरीबन 3 या 4 साल तक हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को शाबे अबी तालिब की घाटी के अंदर कैद किया गया। खाना कोई नहीं ले जा सकता है, पानी कोई नहीं ले जा सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये तो मालिको मुख्तार है, दुनिया बनी है हमारे आका के सदक़े में, हर जमाने ने खाया है हमारे आका के सदक़े में, हम आज खा रहे हैं हमारे आका के सदक़े में, हमको कब्र में सुकून मिलेगा हमारे आका के सदक़े में। हम मैदान महशर में उठेंगे तो वहां पर तमाम अंबिया किराम के पास जाएंगे तो हर एक ये कहेगा कि इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। वहां पर अना लहा कहकर अपने दामन में अगर कोई जगह देने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। और इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। आप जरा सोचें कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तो वो अजीम बारगाह है कि ये खाना क्या है, ये पानी के चंद कतरे क्या है, ये गल्ले का गल्ले की एक मिकदार क्या है। हमारे आका ने तो खुद ऐलान फरमाया ना कि मैं अगर चाहूं तो पहाड़ भी सोना बनकर मेरे साथ चला करे। हमारे आका ये खाने के मोहताज नहीं है, खाना ये हमारे आका का मोहताज है कि खाने को अगर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने लबहाए मुबारका से लगा दें तो वो खाना तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा, वो खाना तुम्हारे लिए सुन्नत पर अमल करने का जरिया बन जाएगा, शिकम तुम्हारा भरेगा, सवाब सुन्नते मुस्तफ़ा पर अमल करने का अता किया जाएगा। आप जानते हैं जब हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकीनन मालिको मुख्तार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बाइख्तियार बनाकर भेजा है, तो शाबे अबी तालिब की घाटी में कैद रहना, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करना, मेरा विजदान ये कहता है क़यामत तक हम गुलामों को ये अकीदा दिया जा रहा है कि ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कोई दौलत है, सबसे बड़ी कोई नेमत है, तो सबसे बड़ी नेमत ये ईमान की दौलत है। अगर तुम्हारा ईमान के लिए अगर खतरा पैदा हो जाए
اور وہ خطرہ کس میں ہو کہ اس شہر میں رہو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو شہر میں رہنا فرض نہیں ہے, ایمان بچانا فرض ہے. اگر اچھا کھانا کھاؤ گے تو اچھے کھانے کی لالچ میں ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو بکرے کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے, سبزی کھانا ہے, ایمان کو بچانا ہے. ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے. کیوں کہ ایمان اگر بچ گیا تو پوری زندگی اگر سوکھی روٹی بھی کھاتا رہا تو وہ سوکھی روٹی کے ذریعے جنت کی وہ نعمتیں عطا کی جائے گی کہ وہ سوکھی روٹی کھا کر جب قبر میں جائے گا اور اللہ و رسول کی محبت سلامت رہے گی تو وہ سوکھی روٹی کھا کر جانے والا یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ دیکھیے ایک بار دور شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. دیکھیے کہ برائیوں سے مقابلہ اگر نہ کیا جائے تو انجام کیا ہوگا. ایک حدیث پاک اس کا خلاصہ, مفہوم حدیث مبارکہ, کہ وہ آدمی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو حدود اللہ میں, اللہ کی حدوں میں مداہنت کرنے والا ہے, یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنا, چاپلوسی کرنا, اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے, اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے. تین کے بارے میں حدیث پاک میں مثال بیان کی گئی. اور خاص سنیے, آج جو ہماری غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے نا, وہ کیا ہے کہ آج ماحول کیا بن گیا پتہ ہے. ایک مسلمان کی بچی اگر نکل جائے تو لوگوں کی سوچ کیا بن رہی ہے, ارے فلاں برادری کی گئی ہے, فلاں علاقے کی گئی ہے, فلاں جگہ کی گئی ہے. ہم کو جو سوچ دی گئی نا, برائی کا مقابلہ نہیں کرو گے نا تو جو برائی آج دوسروں کے مکان پر ہے کل تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. یہ تصور ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے. کوئی بھی برائی ہو, برائی کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہر امتی کا حق ہے, یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے وہ تین گروہ کے بارے میں کہ وہ سفر کے لیے جانے والے تھے سمندر میں. غور سے سنیے تو تمام باتیں, یعنی یہ سمجھے پورے بیان کا نچوڑ اور خلاصہ, کہ وہ سفر کے لیے جانے والے تھے سمندر میں. تو قرار اندازی کی گئی, چٹھی اچھالی گئی کہ وہ کشتی کئی مالے کی تھی, کون کہاں پر رہے گا. چٹھی اچھالی گئی تو ایک گروپ کا نمبر آیا پہلی منزل میں, ایک کا آیا دوسری میں, ایک کا آیا تیسری میں. سفر ہونے لگا, آگے بڑھے تو جو پہلی منزل میں تھا نا, جس کی سطح پانی کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اس نے کیا سوچا, اوپر جانا, پینے کا پانی لانا, باقی کام کے لیے اوپر جانا, تو ہم تو پانی سے قریب ہیں, ہاں سیدھے تختے کو تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, ہاں, اور کاٹ کر پانی لے کر پیئیں گے, اوپر نہیں جائیں گے. اب آج جو لوگ ایسے ذہن کے ہیں نا کہ برائیاں پھیل رہی اور کہیں کچھ بھی مت بولو, تو کیا کہتے ہیں, ارے تیرا کیا جاتا ہے بھائی, تیرے گھر میں ایسا ہوا ہے, تیرے محلے میں ایسا ہوا ہے, تیری برادری میں ہوا, تیرے رشتہ دار میں ہوا, وہ اپنی جگہ پر کچھ بھی کریں. تو ایک گروپ نے ایسا کہا, لیکن وہ جن کو بارے میں حدیث پاک نے فرمایا گیا کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا, اس نے کہا کہ اگرچہ وہ اپنی جگہ پر یہ کاٹتا ہے, اپنی جگہ پر یہ تختے کو توڑتا ہے, ہم اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے, توڑنے نہیں دیں گے. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو وہ بھی ہلاکت سے بچا اور پکڑنے والا بھی ہلاکت سے بچا. جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا نا تو وہ بھی ہلاکت سے بچا اور پکڑنے والا بھی ہلاکت سے بچا, اور اگر چھوڑ دیا تو وہ تو ہلاک ہوگا ہی. کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پہلے نمبر پہلی منزل والا کیا آئے گا,
لیکن پانی آنا جب شروع ہوگا تو چند گھنٹے بعد دوسری منزل والا بھی وہیں جائے گا، چند گھنٹے کے بعد تیسری منزل والا بھی وہیں جائے گا. اور یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ اصول دے دیا گیا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تم کس برادری کے رہنے والے ہو، تمہارا تعلق مالدار سے ہے یا غریب سے ہے، تمہارا تعلق چہرے کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، تم گورنمنٹ کے عہدے پر ہو یا لاڑی چلانے والے ہو. یہ چیزیں نہیں ہے. مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ ہم زندہ امت بن کر رہیں، ہم برائیوں کا خاتمہ کریں، ہم برائیوں سے مقابلہ کریں. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ معاشرے میں جہاں کہیں برائیاں نظر آئے یہ نہ سوچیں یہ فلاں جگہ پر برائی ہو رہی ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آج اگر خاموش ہو گئے اور کل یہ برائی تیرے خاندان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آج وہ دوزخ کا ایندھن بن سکتا ہے، تو کل کیا تیرا خاندان برباد نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ شہر کے ماحول کی حفاظت کرنا، قوم مسلم کی حفاظت کرنا، مسلمان کے مال کو بھی حفاظت کرنی چاہیے، مسلمان کی جان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، مسلمان کی عزت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. یہ تمام مسلمانوں کے حقوق ہے، لیکن سب سے پہلا جو ایک مسلمان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ مال کی حفاظت بعد میں کرنا، عشق مصطفیٰ کی حفاظت پہلے کرنا. مال کی حفاظت بعد میں کرنا، محبت صحابہ اہل بیت کی حفاظت پہلے کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کمزور مال کے اندر رہا تو میدان محشر میں غربت پر سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن صحابہ کرام کا عشق اگر دل سے نکل گیا تو کل میدان محشر میں ضرور تجھ سے سوال کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ٹھیک ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نمائندے، آپ کے چہیتے اولیاء کرام کی جماعت جہاں جہاں پہنچی ان لوگوں نے ایمان پہنچایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب آج کے ماحول میں جو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہیں پر ساتھ میں قرآن و حدیث نے ایمان کی حفاظت کا طریقہ بھی عطا فرمایا. آج لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بائیکاٹ کا جو تصور ہے نا، تو بائیکاٹ کے تصور سے انتشار پیدا ہو جائے گا، اتحاد ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب میرے پاس سورت میں آئے تھے اور مجھے کہا کہ حضرت سب میں اتحاد ہو جائے نا، ایسی کوشش کرو. میں نے کہا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن میں کہا یہ اتحاد یعنی سب میں اتحاد ہو، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو میں نے کہا اس کوشش میں ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تجھے ایک کام کرنا ہے. میں نے کہا وہ کہتا ہے کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرے جو رشتہ دار سنی ہیں، تیرے جو رشتہ دار سنی ہے نا، تو وہ سنیوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ بولے کہ ہے. میں کہا سب سے پہلے تو اپنے خاندان میں اتحاد پیدا کر، اس کے بعد ہم کام آگے بڑھاتے ہیں. یعنی سب سنی ہے نا، تو اب سنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا معاملہ ہوگا؟ تو نے مجھے یہ کہہ دیا، میں نے تجھے یہ کہہ دیا، میں تیرے گھر پہ دعوت کے لیے آیا، تو نے اچھا نہیں کھلایا، میں نے تو اچھا کھلایا، یہی ہوگا نا. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، معاف کر دو مسلمان کو، معاف کر دو مسلمان کو. بولے کہ حضرت کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تجھے تیرے خاندان میں سنیوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اور تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ جتنے بھی ہے سب کو جا کر اتحاد کرواؤ. میں نے کہا اصول سے یعنی اتحاد ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ دنیا کے معاملے میں سب کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور دین کی بات کریں تو کہتے ہیں حضرت اختلاف کی بات نہ کریں. آپ مجھے بتائیے کہ آم اگر بگڑ جائے، آپ کے پاس 50 آم ہے ایک پیٹی میں،
ایک آم بگڑ گیا تو آپ مجھے بتائیں، یہ سوچ کر آپ اس ایک آم کو پیٹی میں رکھیں گے کہ یہ 49 آم ہے نا، آہستہ آہستہ ایک کو ٹھیک کر دیں گے؟ ارے بولیے، رکھیں گے؟ کوئی رکھے گا؟ ایک آم جو ہے نا 49 جو ہے نا 49 جو آم ہے وہ اچھے ہیں، ایک نمبر کی کوالٹی، لیکن ایک آم اندر ہے اگر بگڑ گیا تو کوئی بھی تجارت کرنے والا یہ نہیں سوچتا، اور میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا دیکھا ہی نہیں جو یہ کہے کہ یہ 49 اتنے اچھے ہیں کہ یہ ایک کو اچھا کر دیں گے۔ ہاں؟ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے۔ سوچتا کیا ہے؟ یہ آم بگڑ گیا، اگر مجھے دوسرے آم کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں؟ بائیکاٹ تو کرنا پڑے گا نا، بائیکاٹ ہوگا تو حفاظت ہوگی۔ اور یہ چاہتے ہو نہیں گلے مل کر ہی رہے، تو آج وہ بگڑا ہے کل یہ بگڑے گا، آج وہ بگڑا ہے کل یہ بگڑے گا۔ آپ اسلام کا تصور دیکھیں کہ جہاں پر اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں پر غلط لوگوں کے بائیکاٹ کا تصور بھی اسلام نے عطا فرمایا۔ اور یہ جو تصور دیا گیا ہے وہ بائیکاٹ کا تصور یہ دین ہی کی حفاظت کے لیے ہے، یہ عقیدے ہی کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جتنے درد کی بات کی جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر امت میں، مخلوق میں کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے۔ اور ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، میں اپنی ذات کے لیے اگر کسی چیز کو پسند کر لوں تو وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جس چیز کو پسند کر لیں تو زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن ایمان والے کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے فیصلے پر عمل کرنا ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اب ان سے جو کٹے اور ان کے فیصلے سے کوئی اختلاف کرے اور پھر کوئی ہم سے کہے کہ اس نے اگرچہ اختلاف کر لیا ہے آپ اتحاد کرو، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے اختلاف کرنا یہ ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات سے اگر اختلاف کر لیا تو یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی کو حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مشن یہ بناؤ، کہیں پر رہو، کسی کے ساتھ رہو، کسی بھی برادری میں رہو، جہاں پر بھی بیٹھو، اگر مسکرانا ہے تو مسکرانے سے پہلے سوچو کہ تیرے مسکرانے سے امام الانبیاء راضی ہوں گے یا نہیں۔ اگر چہرہ بگاڑنا ہے تو بگاڑنے سے پہلے سوچو کہ تو نے اگر چہرہ بگاڑا تو یہ چہرہ بگاڑنے سے امام الانبیاء راضی ہوں گے یا نہیں۔ تجھے اگر اتحاد کرنا ہے تو اتحاد کرنے سے پہلے سوچو کہ تیرا یہ اتحاد امام الانبیاء کو راضی کرے گا یا نہیں۔ تجھے اختلاف کرنا ہے، اختلاف سے پہلے سوچو کہ امام الانبیاء تیرے اس اختلاف سے راضی ہوں گے یا نہیں۔ اور یہ تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کا مشن یہ بناؤ کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ بائیکاٹ کا جو تصور ہے، آج تو معاملہ یہ ہے، اور باتوں کو صحیح طریقے سے سننا۔ میں جو بول رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔ کوئی غلط توڑ کر پیش کرے تو کوئی جانے یا نہ جانے اللہ ضرور جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا نام سنا ہے نا؟ یہ کون ہے پتہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاروق اعظم کے حوالے سے یہ فرمائے۔ اور شیعہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور جماعت صحابہ کو نہ جانے کیا کیا کہیں۔
آج تو ایسے فتنے پیدا ہو گئے کہ جن سے محبت کرنا ہماری ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، آج انہی کے ایمان کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ شیعہ جو ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے۔ ہاں؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کون ہیں؟ ہاں؟ آپ جانتے ہیں، آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر شیعہ کی یا کسی بد مذہب کی یا بدعقیدہ یا دیوبندی وہابی کی صحبت میں بیٹھ گئے یا چائے پی لیا تو کیا سوچتے ہیں، ارے یار چائے دیوبندی کے ساتھ پی لی، مولانا تو اتنی سختی کرتے ہیں جیسے کہ دیوبندی ہو گئے، چائے پینے میں کیا نقصان ہو جائے گا، ناشتہ کرنے میں کیا نقصان ہو جائے گا۔ غور سے سنیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو رابضی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یعنی وہ تھا مسلمان سنی تھا لیکن رابضی کے ساتھ وہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب وہ کون تھے؟ صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آدمی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں نا، کلمہ یاد رہ جائے، ایمان سلامت ہو جائے، قبر و حشر میں حفاظت ہو جائے، کرنی چاہیے۔ جب اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے تو وہ دنیا سے جانے والا اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، یہ دو کھڑے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ اسے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ ہاں؟ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، امام اہل سنت نے کئی جگہ پر ان کی تحریروں کے حوالے دیے ہیں۔ ہاں؟ کہ انہوں نے لکھا کہ یہ دو کھڑے مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم کی گستاخی کرنے والے، ان کو گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اور تو یہ سوچتا ہے ہم کلمے کے ساتھ تو کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم یہ ہمارے ہزاروں آقاؤں کے آقا، یہ ہمارے ہزاروں آقاؤں کے آقا، لیکن یہ کہ صدیق اکبر فاروق اعظم وہ بھی تو حضور ہی کی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے، حضور کی غلامی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جب صدیق اکبر فاروق اعظم کے گستاخ کے ساتھ کوئی صحبت میں بیٹھنے لگے تو آج لوگوں کی سوچ یہ بنائی جاتی ہے کہ اگر ساتھ میں بیٹھ لیے، ناشتہ ہو گیا، اگر دسترخوان بچھا دیا گیا، کھا لیے تو اس میں کیا ہوا؟ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا بتایا کہ تم کو اس کا انجام پتا نہیں ہے۔ ایسوں کے قریب اگر جاؤ گے تو کہیں چائے پینا تیرے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، کہیں ناشتہ کرنا تیرے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ تو ہم کو ایمان اگر بچانا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ چائے پینے سے کھانے سے کیا ہوگا، بلکہ ایمان کو اگر بچانا ہے تو چائے کے اوپر نظر نہ کریں، بلکہ اپنے عمل کو یہ کریں کہ جہاں پر بھی رابضی کو دیکھیں، جہاں پر بھی دیوبندی کو دیکھیں، جہاں پر بھی اہل حدیث کو دیکھیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ اگر کوئی اور فرقے والا نظر آئے تو اپنا عمل یہ بتائیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ آپ کو عمل بنانا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے میں اصل میں ڈسٹرب ہوں گا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے کہ آج کا دور کیسا ہے پتہ ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ہر آدمی بولنے پر آزاد، یعنی آپ کے علاقے میں اگر ایک دیوبندی کی مسجد بن جائے، بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دیوبندی اپنی مسجد میں کھڑا رہ کر معاذ اللہ اشرف علی کی اگر تعریف کرتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک محلہ اگر گمراہ ہو جائے یا معاذ اللہ رابضیت کی طرف چلا جائے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں
ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں کا احتیاط کیا رہا؟ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور آپ کا زمانہ یہ کتنا پاکیزہ، خیر القرون. یعنی ہمارے آقا نے 3 زمانوں کو بہتر کہا، اس میں فاروق اعظم کا زمانہ بھی ہے. ہمارے آقا جس زمانے کو بہتر کہہ دے اس کے بہتر ہونے میں کیا شک ہے. اور آپ کے دور کا معاملہ تو یہ کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، علماء نے فرمایا کہ فاروق اعظم کو اللہ نے وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک اور فاروق اعظم کو پیدا کر دیتا نا ان کی طرح کسی کو، تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. یعنی آپ کا دبدبہ، علماء یہاں تک فرماتے ہیں ایک اور فاروق اعظم جیسا پیدا ہو جاتا دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام سبیک تھا. اس کو امام اہل سنت نے بھی تحریر فرمایا. وہ سبیک تھا. اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے نا، سختی، نرمی، اتحاد، اختلاف، اعلیٰ حضرت کا اپنا مزاج نہیں ہے. یہ 1400 سال کا مزاج جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے دیا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جہاں پر یہ شعر لکھا ہے وہیں پر پوری زندگی عمل کر کے بتایا کہ اعلیٰ حضرت اگر کسی کے نقش قدم پر چلے ہیں تو کسی عمل میں آپ کو صدیق اکبر کا نقش قدم ملے گا، کہیں پر فاروق اعظم کا جلال ملے گا، کہیں پر حضرت عثمان کی سخاوت ملے گی، کہیں پر مولا کائنات کی شجاعت ملے گی، کہیں پر حضرت امام حسین کی حق گوئی ملے گی. آپ کو امام احمد رضا کو اگر پڑھتے رہیں، پڑھنا چاہیے. امام احمد رضا سے جو بغض رکھتے ہیں نا، میں ان کو ایک دعوت ضرور دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، عشق ہی کرو گے. اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے نا، ایک بار پڑھ لو، انشاءاللہ پڑھ لو گے نا تو امام احمد رضا کے ایسے ہو کر رہ جاؤ گے کہ تم بھی یہ کہو گے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو صحیح، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو عشق ہی ہوگا. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار جو ہے نا وہ فنا فی الغوث، یعنی حضور غوث پاک کی محبت میں فنا ہونے والی ایسی ذات. اعلیٰ حضرت پہ بات کرتا رہوں، بہت لمبی بات جائے گی. ایک بات عرض کروں کہ آپ ایسے فنا فی الغوث ہے نا کہ یقینی طور پر کہتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک سے اگر کچھ مانگنا ہے نا، اعلیٰ حضرت سے عشق کرو. غوث پاک سے اگر کچھ چاہتے ہو نا، اعلیٰ حضرت سے عشق کرو. کیونکہ امام احمد رضا اس فنا فی الغوث کو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے عشق کرو گے تو انعام اعلیٰ حضرت نہیں غوث اعظم عطا فرمائیں گے. اس عاشق کو کہا جاتا ہے. کیونکہ ایسا عاشق تلاش تو کرو، وہ عاشق کہ جو یہ کہتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ بغداد معلی فلاں سمت میں ہے، تو فرماتے 6 سال سے لے کر آج تک میں نے اپنے قدم کو بغداد کی طرف نہیں پھیلایا. آپ سوچیں، قدم کو ہندوستان میں رہ کر بغداد کی طرف نہ پھیلائے تو بغداد والے کا ادب کتنا زیادہ ہوگا. آپ نے بالکل سچ کہا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اس گلی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت کو مٹانے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت سے آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر رابضی بننا چاہتا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرتا ہے. کوئی اگر عورتوں سے پاؤں دبوانا چاہتا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرتا ہے.
کوئی 4 انگوٹھیاں پہننا چاہتا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرتا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ بنانا چاہتا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی دیوبندیت وہابیت کو پھیلانا چاہتا ہے وہ بھی پہلے اعلیٰ حضرت پہ حملہ کر رہا ہے۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے سب کا جواب دینے والا اور ان کے باپ کا منہ بند کرنے والا اگر کسی کا قلم ہے تو اسی قلم کے بادشاہ کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے کہ امام احمد کیونکہ اعلیٰ کیونکہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نا، اس گلی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ میرے امام کے صدقے میں ہم بھی غوث اعظم کے در کے ایسے کتے بن جائیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ غوث اعظم کی غلامی میں رہیں ہزاروں مخالف آئے، ہم یہی کہتے ہیں اس گلی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، اس گلی کے جو سگہے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، یہ میری گردن میں بھی ہے، کوئی اور شاید ہے، ہاں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت مانگنے کا سلیقہ اگر سیکھنا ہے نا تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ ارے تم کہتے ہو اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، ارے اعلیٰ حضرت کی گٹی میں اہل بیت کی ایسی محبت ہے کہ دنیا میں اعلیٰ حضرت کی طرح، یعنی اردو جتنے بھی بولنے والے ہیں نا، ایک اعلیٰ حضرت کی طرح مانگنے والا تو لاؤ، ہاں ایک اعلیٰ حضرت کی طرح غوث پاک سے مانگنے والا تو لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا؟ غوث پاک کی بارگاہ میں کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ کیا سرکار غوث پاک مولا کائنات کی اولاد نہیں ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا غوث پاک ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا؟ یعنی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، مجھے عرض کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ تو خود غرض کا کافل ہے یا غوث، یعنی میری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتیں تو پوری کرنے والا ہے، بس میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد یہ ثنا مقصود ہے۔ اب ایسا عاشق ہو اور مانگنے کی بات آئے، اگر اسی پر بات ہو تو ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اصل میں کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی کہ دیکھیے، ہم سے اگر کہیں کہ مانگو، کیا مانگتے؟ ہم کیا مانگیں گے؟ دنیا۔ اور حضور غوث پاک کا یہ قول جو ہے نا، سرکار غوث پاک نے فرمایا مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے، مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عطا سے دیتی۔ تو یہ قول جب اعلیٰ حضرت نے پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت کیا مانگتے ہیں پتہ ہے؟ حضور غوث پاک کا جب یہ قول پڑھا تو میرے اعلیٰ حضرت مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا۔ پہلے میں ان کے قول کو نقل فرمایا، یا غوث اعظم کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، یعنی یا غوث اعظم رضا اگر مانگتا ہے تو آپ ہی کو مانگتا ہے۔ اور جب غوث اعظم ہی اعلیٰ حضرت کے ہو جائے، غوث اعظم ہی اعلیٰ حضرت کے ہو جائے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ امام احمد رضا کا قلم جہاں بھی چلے گا، امام احمد رضا کے قلم پر جو بھی عمل کرے گا وہ کتنا بھی کمزور ہوگا لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو دوستو اللہ کا احسان مانو، ایسے پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت کا دامن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، جو آپ کو افراط و تفریط سے دور رکھتے ہیں، جو آپ کو گمراہیت سے بچاتے ہیں۔ آج کے وقت میں یہ کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ رضوی ہوں اس لیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ میرے ماں باپ سے زیادہ احسان مجھ پر میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ماں باپ کا مقام، مرتبہ، فضیلت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ماں باپ میرے وجود کا ذریعہ ہے،
لیکن یہ کہ اس دل میں عشق مصطفیٰ سلامت ہے، عشق صحابہ اہل بیت سلامت ہیں، وہ صدقہ ہے امام احمد رضا کے قلم کا، وہ صدقہ ہے امام احمد رضا کے قلم کا۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سبیغ نام کا ایک شخص تھا جو آیت متشابہات پر بحث کیا کرتا تھا، آیت متشابہات پر بحث کیا کرتا تھا۔ اب وہ بحث کیا کرتا تھا، فاروق اعظم کو پتا چلا، اسے بلایا، سزا دی، توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد آپ نے جس علاقے میں رہتا تھا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علاقہ تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خط لکھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دو کہ سبیغ کا بائیکاٹ کرے، تمام مسلمانوں کو حکم دو کہ سبیغ کا بائیکاٹ کرے۔ آپ سوچو کہ وہ بائیکاٹ کرنے والے کون لوگ؟ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، ان میں سے ہر ایک ایسا ذی علم تقوی والا کہ یا تو صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے، اور بہت آگے اگر بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے شاید کوئی تبع تابعی ہو۔ اور ان سب کو فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ سب کو حکم دو کہ سبیغ کا بائیکاٹ کریں، اور کب بائیکاٹ؟ توبہ کے بعد، توبہ کے بعد۔ غور کیجئے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا گمراہیت جتنی زیادہ ہوگی اس کو اتنا ہی وقت دیکھا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ توبہ کا اثر ظاہر نہ ہو۔ یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے، روشنی آئی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ فاروق اعظم کے فیصلے سے آئی۔ کن کے فیصلے سے آئی؟ کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ اب وہ کیسا بائیکاٹ ہوا پتا ہے؟ وہ بائیکاٹ ایسا ہوا کہ 100 مسلمان اگر بیٹھے ہیں اور سبیغ اگر ان کے درمیان آ جائے نا، تو کوئی بھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ سبیغ کو خیریت پوچھے، کھانے کے بارے میں پوچھے۔ وہ جیسے ہی آ جائے 100 کے 100 اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے، جیسے ہی آ گئے 100 کے 100 اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ اور جب گھر چلے جاتے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا کہ حضور سبیغ کے اوپر توبہ کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، سبیغ کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے پھر تحریر بھیجی، اب مسلمانوں کو حکم دو کہ سبیغ سے تعلقات قائم کرے، سبیغ سے مسلمانوں والا سلوک کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں، غور کریں، سوچیں کہ فاروق اعظم کی یہ جو سختی ہے نا، وہ سبیغ پر ظلم نہیں تھا بلکہ سبیغ کی بھلائی تھی۔ نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ 10 بد مذہب پیدا ہو گئے، ایک محلہ پیدا کر لیا اور فاروق اعظم سے مقابلے کے لیے نکل گئے، ایسا نہیں تھا۔ جہاں چاہے مسجد بنا لے یا گمراہیت پھیلانے لگے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حکومت فاروق اعظم کی ہے، حکومت فاروق اعظم کی ہے، لیکن ایک سبیغ بھی اگر مشکوک پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا فیصلہ یہ جو فاروق اعظم نے بہتر زمانے میں کیا، تو یہ کیوں کیا پتا ہے؟ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کا دین بچ جائے، لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ اور فاروق اعظم نے یہ فیصلہ کہاں سے لیا؟ فاروق اعظم یہ بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر جو اصول عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے ہم کو جو یہ پیغام دیا کہ بد مذہبوں سے دور رہا جائے، تو امام احمد رضا نے اپنے نفس کے لیے پیغام نہیں دیا ہے۔ امام احمد رضا حضور کی امت کے ہر فرد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین جو غریب نواز کے ذریعے ملا، یہ دین جو اولیاء کرام کے ذریعے ملا، تو غریب نواز کے ہزاروں احسانات
نعمت ہیں، لیکن غریب نواز کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں کہ چائے کے چکر میں کہیں ایمان نہ جائے، ناشتے کے چکر میں کہیں ایمان نہ جائے، رشتہ داری کے چکر میں کہیں ایمان نہ جائے۔ اسی لیے میرے امام نے یہ فرمایا کہ ایمان کی اگر حفاظت کر دی ہے تو غداروں سے نرمی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ عمل یہ ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جنتی جنت آپ دیکھیں کیا ٹائم کیا ہوا، کتنے دن میں ختم، ہاں کتنی دیر بولنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بائیکاٹ کا تصور جو ہے وہ ہم کو ہمارے مذہب نے عطا فرمایا، وہ ہمارے مذہب نے عطا فرمایا۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، کیا آپ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے پاس مجاز ہم کو کیا دیا؟ کہ آپ کے پاس ایک مسافر کو آپ نے دیکھا وہ بھوکا ہے، مسافر کو دیکھا وہ بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھانے کے لیے اپنے گھر لے جاتے ہیں، کیونکہ کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں، اور گھر پہ لے گئے، اور وہاں پر معاملہ کیا ہوا؟ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ کھانا کھانے کا ابھی شروعات ہی کرنے جا رہے تھے کہ اس سے ایک بدمذہبی کا جملہ نکل گیا، اس سے ایک بدمذہبی کا جملہ نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گمراہیت کا جملہ نکلا تو وہ فاروق اعظم جو پہلے اسے عزت کے ساتھ کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اب گھر میں داخل ہونے کے بعد، دسترخوان کے لگنے کے بعد اس کے دسترخوان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی بھوک کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے عزت کے ساتھ گھر لے جایا گیا، بعد میں دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد بھی اس کو ذلیل کیا گیا، تو آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فاروق اعظم نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ مجاز دیا کہ ہمارا دسترخوان لگتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور دسترخوان کو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے عمل کو شریعت مطہرہ کے مطابق بنائیں۔ اور آج کے وقت میں جس کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یعنی معاذ اللہ، میں فساد کی بات نہیں کرتا، میں بھی ہندوستان کے حالات کو جانتا ہوں، میں بھی مسلمانوں کے حوالے سے فکر مند رہتا ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس دو آپشن ہے، یا تو برا آدمی خاص کر کے عقائد اہل سنت و جماعت سے جو ہٹ جائے تو شریعت کے مطالبات کو یا تو پورا کرے گا، اور پورا نہ کرے تو ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے ہیں، اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بائیکاٹ کی طاقت ہمارے اندر نہیں، تو بائیکاٹ میں ہم کو لڑنا تھوڑی ہے، ہم کو گالی تھوڑی دینی ہے،
ہم کو اپنے تعلقات ختم کر دینے ہیں، اور وہ تعلقات بھی ختم کرنا جو ہے وہ حقیقت میں اس کے ساتھ بھلائی چاہنا ہے کہ جب تعلق ختم ہوگا، مسلمانوں کی ضرورت پیش آئے گی، اسے گناہ کا احساس ہوگا اور سچے دل سے توبہ کرے گا، اور توبہ اگر کرے گا تو اس کی آخرت بچ جائے گی، اس کی آخرت کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو بائیکاٹ کرنے کے پیچھے بھی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہی رہتا ہے کہ اس کا دین بچ جائے، اس کا ایمان بچ جائے۔ لیکن آج کے وقت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جہاں پر عقیدے کی حفاظت کی بات آئے وہاں پر لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ حضرت آج تو اتنے خراب معاملات ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہی ہوتا ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے، حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے۔ آپ میں سے ہر ایک سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو عقیدے کی حفاظت کی بات آئے وہاں پر بائیکاٹ کرنے کی بھی طاقت نہیں، حالانکہ بائیکاٹ کرنے پر گورنمنٹ آپ کو کوئی سزا نہیں دینے والی، ہاں وہ تو آپ کی مرضی ہے یار، آپ چاہیں تو ملے، آپ چاہیں تو نہ ملے، تو بائیکاٹ کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اور شریعت نے بائیکاٹ کا حکم دیا، لیکن کیا کہتے ہیں حضرت ہم کمزور ہو جائیں گے، طاقت نہیں ہے۔ آپ سے بھی سوال ہے اور میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 1000 سنی مل کر اللہ رسول کی رضا کے لیے جس کو جس راستے پر عمل کرنے کو گمراہیت کا دروازہ بند کرنا ہے، اس راستے پر کہتے ہیں عمل کرنے کی طاقت نہیں، لیکن اس 1000 میں سے ایک کے اوپر یا ایک کے مکان کے اوپر آپ کے شہر کا سب سے طاقتور آدمی قبضہ کرنے آئے، دستاویز والا مکان ہے، سب سے طاقتور آدمی قبضہ کرنے کے لیے آئے، رات میں 2 بجے اچانک آیا، گھر خالی کرو جاؤ، آپ مجھے بتاؤ آپ گھر خالی کریں گے؟ ارے بولیے نہیں کریں گے نا۔ اگرچہ وہ طاقتور ہے، آپ پولیس اسٹیشن کا سہارا لیں گے، آپ کارپوریشن میں جائیں گے، دستاویز دکھائیں گے، کورٹ میں جائیں گے، ہر طرح سے فائٹ دے کر آپ اپنے مکان کی حفاظت کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پراپرٹی کی حفاظت میں اگر ایک آدھ بیٹا بھی قربان ہو جائے یا فساد کے اندر کوئی مر بھی جاتا ہے تو میں نے تو ابھی تک ایسا نہیں دیکھا کہ بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کہے کہ جب بیٹا ہی چلا گیا تو مکان کیا کرنے کا، جاؤ لے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی لڑتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے مکان کے اوپر بات آئے تو شہر تم کو ساتھ دینے کے لیے آنے والا نہیں، 1000 مسلمان تمہارے سپورٹ میں آنے والے نہیں، اکیلے ہو لیکن مکان کے لیے لڑنے کی ہمت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ کاروبار کے اوپر حملہ ہوا، کاروبار کے لیے لڑنے کی ہمت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ 1000 مل کر عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے، اتنے کمزوری دکھاتے ہیں، 1000 مل کر گمراہ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اتنی کمزوری دکھاتے ہیں، اور اکیلے مل کر کاروبار کے لیے فائٹ دے سکتے ہیں، یہاں پر طاقت نہیں وہاں پر طاقت، یہاں پر طاقت نہیں مکان میں طاقت۔ آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے نا تب سے پراپرٹی کی اہمیت کو سمجھایا، ہم نے یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ مکان کتنی محنت سے بنا ہے، ہم نے یہ سمجھایا بیٹا کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد یہ ملکت کو ہم نے بنایا، بیٹا کتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد ہم نے یہ کاروبار کو سجایا۔ یہ تمام چیزیں جب ہم خود جانتے ہیں، ہماری نسلوں کے دل میں اس مکان کی اہمیت کو بٹھا دیتے ہیں، تب جا کر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹا مکان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو میرا صرف عریضہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ جہاں پر آئے، جہاں پر حضور کی عظمت کی بات آئے، جہاں پر صحابہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، جہاں پر اولیاء کرام کی عظمت کی بات آئے، جہاں پر صالحین کی عظمت کی بات آئے، تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بزرگوں کی قربانیاں ہے، ان کا بھوکے رہنا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا، انہوں نے پریشانیوں کو برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، تو ہم کو اپنی اولاد کو یہ سمجھانا چاہیے
یہ کہ ہمارے اوپر سب سے اہم ذمہ اور سب سے اہم فریضہ ہے، تو وہ فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائے، ہم نہ اپنا عقیدہ بچائے، اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام سے جڑے رہنے میں ہے، اور اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ اس لیے تمام سنی اتحاد سے رہیں اور شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کریں، اور یقین جانیں کہ آج کے وقت میں اور آنے والے وقت میں فتنوں سے حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت کا دامن وہ مضبوط سہارا ہے کہ امام احمد رضا کے دامن کرم سے عملی طور پر، زبانی طور پر صرف نہیں، ہاں ایک کیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہم نعرہ لگاتے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے بعد ایک رابضی نے پوسٹ کی، اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور یوٹیوب پر ایسے انگلی گمی اور امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہہ دیا، تو ایسے کلک کر دیا اور سننے لگا۔ آپ مجھے بتائیں بد مذہب کو پڑھنا کیا اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت دی؟ ارے بولیے، بد مذہب کو سننا کیا اعلیٰ حضرت نے اجازت دی؟ اب آج کی جنریشن کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو جو راستہ عطا فرمایا وہ پرانا راستہ عطا فرمایا۔ کون سا؟ وہ راستہ جو صحابہ، اہل بیت، اولیاء کا ہے۔ اور آج کے لوگوں کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے پتہ ہے؟ کہ رابضی پوسٹ کرتا ہے، سنی اسے فارورڈ کرتا ہے، ہاں؟ اور کیا کہتا ہے؟ میں تو اتنا کٹر سنی ہوں، میں تو اتنا کٹر سنی ہوں، ایک بد مذہب کو سن لیا تو کیا گمراہ ہو جاؤں گا؟ ارے ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اور خود میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کہ بد مذہبوں کو سننے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو عظیم تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک بد مذہب آتا ہے، سنانا چاہتا ہے، نہ قرآن سننے کے لیے تیار، نہ حدیث سننے کے لیے تیار، نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار۔ لوگوں نے سوال کیا، حضور آپ نے سنانا کیوں نہیں؟ بولے کہ ڈرتا ہوں کہ وہ جو بھی غلط تشریح، معنی، مفہوم بیان کرے گا، اگر وہ میرے دل کے اندر جم گیا نا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ خواب کی تعبیر کے لیے محمد بن سیرین کے پاس جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے گمراہیت کا ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں میری حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سا پاور ہے کہ جس پاور کی بنیاد پر بد مذہب کو سن لیا جاتا ہے؟ کیا بزرگوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ سنتے رہو، علاج کرتے رہو؟ یعنی ایسا مزاج کہ ہم تو زہر کھائیں گے، روزانہ آئیں گے، علاج آپ کو کرنا ہے، تو ایسا تو دوست تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تو امام احمد رضا نے بد مذہبوں کی کتاب پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ پوسٹ اگر کوئی بد مذہب بناتا ہے تو کتاب نہ صحیح لیکن ایک صفحہ تو ہوگا، ایک صفحہ نہ صحیح چند سطر تو ہوگی، چند سطریں ہی صحیح۔ امام احمد رضا یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ہر عقیدے کے اوپر دلیل کو قائم کر دیا۔ کسی عقیدے میں آپ کو صدیق اکبر کا عقیدہ نظر آئے گا، کہیں پر فاروق اعظم نظر آئیں گے، کہیں پر عثمان غنی نظر آئیں گے، کہیں پر مولا کائنات نظر آئیں گے۔ امام احمد رضا نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اوپر جب دلائل کو جمع کر دیا ہے تو ہر سنی کو ایمان بچانے کے لیے امام احمد رضا کی قبر مبارک سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کا راستہ سلامت رہے، تو اعلیٰ حضرت کے راستے کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور سلامتی سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا ہے؟ جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد بولیں وہیں پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بد مذہبوں کی پوسٹ نہ پڑھیں۔
وہیں پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بد مذہبوں کو نہ سنیں اور یقین کے ساتھ جانیں کہ دنیا میں ایک ہی راستہ ہے جنت کا، جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے خلاف چاہے بولنے والا کسی خانقاہ کا سجادہ ہو، اس کے خلاف بولنے والا چاہے کسی ولی کا بیٹا ہو، اس کے خلاف بولنے والا چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے جسے بھی ولی بنایا ہے تو ولایت عطا کی گئی ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ پیر وہی بنتا ہے جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوا کرتی ہے، اور صحابہ کی محبت نکل جائے یا اہل بیت کی محبت نکل جائے اور پوری دنیا میں اس کے نام کے پرچے لگاؤ، یہ پیر ہے، پیر ہے، پیر ہے، تو یہ تمہاری زبان کہتی ہے یہ پیر ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے یہ پیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ پیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمہارے کہنے سے دودھ ہو جائے گا، تمہارے کہنے سے شراب ہو جائے گی۔ ارے شریعت جسے دودھ کہے گا وہ دودھ ہے، شریعت جسے شراب کہے گی وہ شراب ہے، شریعت جسے بکری کا بچہ کہے بکری کا بچہ ہے، اور شریعت جسے کتے کا بچہ کہے وہ کتے کا بچہ ہے۔ فیصلہ شریعت کرے گی۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ پیر جو ہوتا ہے وہ صحابہ سے کاٹنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ پیر جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے وہ اہل بیت سے کاٹنے والا نہیں بلکہ اہل بیت سے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اولیاء کرام سے کاٹنے والا نہیں بلکہ اولیاء کرام سے جوڑنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسا پیر کامل، ایسا مرد مجاہد اور غوث اعظم کا سچا نائب اگر آپ کو ملے گا تو بریلی کا تاجدار ملے گا، حجت الاسلام علامہ حامد رضا ملیں گے، سرکار مفتی اعظم ملیں گے، حضور تاج الشریعہ ملیں گے، حضور قائد ملت محدث کبیر ملیں گے، کہ جن کی زندگی کا مشن بزرگوں سے دور کرنا نہیں بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے زندگی کا مشن یہ بتاتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔